ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ کورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کو ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بول پڑے۔ زندگی میں پہلی بار آپ نے میجر احمد کو خود کال کیا، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ شاید وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہاں کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا۔ وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید جیسے اسے جہاں کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہاں کو آپ کے بارے میں بتایا ہے، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ شوہر کو علم ہونا چاہیے نا کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا بی بی، احتیاط کیجئے گا پھنسی نہ جائے۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں۔ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ میں وہ رپورٹ شائع کرنا چاہتی ہوں، مگر جہاں نے منع کر دیا۔ وہ تو منع کرے گا نا، اس کا بہت کچھ دہو پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ کی وہ رپورٹ بالکل شائع کروائیں گے، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت زدہ مورے تو صرف پل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کہ اپنے داموں پہ کوئی چھینٹ نہ پڑے۔ سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں، نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ وہ اس عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی… کس سے سنا؟ لیڈی کبرا سے، عدلار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر میں؟ مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ جہاں سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنی تک بھی رکھنی چاہیے نا۔ بس فورس برج سے گزر رہی تھی اور کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ وہاں سب حسب معمول ایک فیتی تیر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے میں کبھی بھی غلط طریقے استعمال کرے اور مجھے رسوا کرے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا۔ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پر مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ اب جنت کے پتے کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب جانتی ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں بھوک تھی نہ پیاس تھی، نہ دھوپ تھی اور نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا کہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں کبھی نہ حاصل ہونے والی، نہ کبھی پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی، تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھانکا تھا نا، وہ جنت کے پتے تھے۔ برکل جنت۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھا۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا راشی سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سنتی جا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں یا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو اس سے مسحور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کرواتی ہیں اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔
لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورقہ الجنہ ہے۔ پرانے شہر قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ وہ سانس رو کے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی تھی۔ جانتی ہیں یا جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوئی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ تھینکس میجر احمد، آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، شکریہ۔ میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا تھا اور اس کا کان جو ہے وہ سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہروں کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا، جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز پر پھیلائی کتابوں میں منہمک تھی۔ چونک کر پلٹی۔ ابھی تو نہیں، میرے تو پورے 2 چیپٹرز رہتے ہیں۔ کار میں پڑھ لینا نا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری کیا ہے؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ بھی، جو کل ہی اس نے اسٹور سے لیا تھا، ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ گرین لائم بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی بھی اس نے پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ ان کی زندگی کا خوش قسمت دن تھا کیونکہ آج ان کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں گئے وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لڑکیاں، عورتیں، بے حد معمر و خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب حالے۔ درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول لیا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹن کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ لکھا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ۔ چہرے کا حجاب واجب یا مستحب؟ اس نے 2 انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کی تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا، مستحب تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون سکارف والی عربی خاتون انگریزی میں کہہ رہی تھیں، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب ہے، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازم ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پر ایک دم سے کوئی پرندہ ٹکرایا۔ وہ چونکی۔ وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں نا کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء جب لڑکی جوان ہو جائے نا تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہ کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔
اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل شعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ ڈھکنے کو نہیں کہا تھا۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب پہنتی تھیں وہ مستحب کے درجے میں آتا تھا، واجب کا نہیں۔ جو آیت سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، تو اس سے وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی، وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی اور چند مزید دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھی، اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی اسے ان کی ساری بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پر آنے والی گریس کاف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث کرنا چاہ رہی تھی، وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس آنا چاہ رہی تھی۔ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے پوری طرح ان کی توجہ سنتے رہے۔ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے نا، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اس حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئیوں سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت فضل والا واقعہ حج کے موقع پر تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار پہ ٹکرائیں۔ حیا نے ذرا گردن موڑ کر دیکھا اور اب وہ ٹکرا کر نیچے گری اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے اپنی اوڑھیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا تھا۔ وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں آتا۔ پھر جب ابن عباس سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ اور گردن ذرا سی پھیر کر شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تو وہاں وہ عمارت نہیں تھی۔ اب وہ راستے میں اپنی رو میں اڑے جا رہے ہوتے تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں کہ تایا فرقان کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک اور سیاہ عبایا اور سکارف دراز قد شہد رنگ کی آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے واجب والوں کا بیان سنا ہوگا تو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں میں ٹھیک ہیں، تو یہ وہی لطیفہ ہو گیا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہیں۔ ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا کسی کی مخالفت کے لیے نہیں آئی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر لمحے بھر کو رکی اور پورا ہال اب انہیں دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب بھی پیپر سیٹ ہوتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوس درجے کا طالب علم حل کر کے 33% سے نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند مشکل سوالات بھی کیے جاتے ہیں جو اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں پیپر میں کچھ اور سوال بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے، اور یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں نا کہ مستحب وہ ہوتا ہے جب
5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہو تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر لیا جائے، ایکسٹرا سوال، جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھ کے غور سے سننے لگے۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ہی ایک سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھیں کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چلاتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہو رہا کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ اس سب پر سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہوتا ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا، منہ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں نا کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، تو کیا جو مستحب ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جائے جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا سوال نامہ بھی درست ہے؟ ان کے سوال پہ ہال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب لڑکیاں خواتین موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں سے چند میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ساری تو نہیں، کچھ ضرور ہوتی ہیں۔ ہم جلد جلس ہو جاتے ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتے ہیں، نمازیں بھی ہم پوری نہیں پڑھتی، اور جو پڑھے ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینے بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% کا پیپر۔ یہ کتنا اچھا اہم حل ہے نا۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش حل کرنے سے نہیں مل جاتی نا۔ کیا آپ کو واقعی معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی، بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔ ہرقلتیس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان اور دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم میں ایک ایک نیکی کے لیے ہم گھوم رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے، تب ہمیں شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب ہے یا مستحب؟ تھا تو نیک عمل نا، تھا تو ثواب ہی کا کام، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت، کسی کی مخالفت نہیں کر رہی۔ میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر لیں یا مستحب سمجھ کر، اسے کرے ضرور، اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو اختیار کر رہے ہیں نا، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں، صرف اسکارف لیں، عبایا پہنیں، نقاب بھی کریں، جو بھی کریں، بس اس پر قائم رہیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں۔ پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پر سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔
وہ جب اسٹیج سے اتری نا تو ہال تالیوں سے گونج رہا تھا. گرے سکارف والی اور میرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں. میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی. یس، وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نکاح، مگر میں کیسے؟ بہت آسان ہے. ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کو گرا دیا. تکونا پلو پلٹا، اس سے بائیں گال کے اسکارف کے حالے میں اڑسا، پھر کچھ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ لیا. بس اتنی سی بات ہے. مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی. اتنی سی بات تھی. بس اتنی سی بات. اس کا نہ تو سانس رکا تھا، نہ دل تنگ ہوا تھا، اور نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا. سب ویسا ہی تھا. بس اتنی سی بات تھی. اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے ہوئے گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبحان جی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی. کیا فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا تھا کہ سب ویسا ہی ہے. اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی. سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی. پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہیں تھی. انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار سے، ناک سے، ٹھوڑی سے یا پیشانی سے. سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے. پھر پریشانی کیسی؟ لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ حالے کا انداز پہلے جیسا تھا جیسا پہلے تھا. ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سے حسین اور محتسم اترتے نظر آئے. حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے. سب پہلے جیسا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادری لٹکا تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی، کتاب پہ جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی حال میں تھی جہاں شیشے کی دیوار سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے. جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر نہ آ سکے. اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے باہر نکل ہی نہیں سکے گی. لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہنتی تھی. باوجود اس کے کہ تایا اور ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے، وہ یہ نہ کر سکی. اس لیے کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنی ہی نہیں تھی. جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں. آپ اپنی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں کیوں نہیں مانتی. کبھی اللہ کی سنو تو دیکھتے. پھر علم ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت، کانچ کا دل ہو اس کا یا جو بھی ہو، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک جاتا ہے نا، پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے. بس ایک آیت.